بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما و عملا متقبلا آمین۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ ومن اور کون ہے جو اظلم اس سے بڑھ کر ظالم، ممن اس سے جو افطرا کرے، جو گھڑے، علی اللہ کذبا اللہ کے اوپر جھوٹ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ظلم کون کرے گا جو اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑے، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اللہ اس ایسے حرکت کرنے والے انسان کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور ظلم میں آپ کو بتاتا ہوں، ظلم ہوتا ہے ایک کا حق مار کر کسی دوسرے کو دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا جو حق ہے، اللہ کی بات کا جو حق ہے، وہ مار کر کسی اور بات کو حق وہ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نام پر جھوٹ گاڑ رہے ہیں۔ جھوٹ اللہ کے اور رسول کے نام کے علاوہ چلنا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے۔ شیطان مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو ہٹانا چاہتا ہے اور کسی کو اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دینا چاہتا۔ اس لیے جہاں جہاں بھی اس کا یہ بس چلتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسی لبادے میں آ کر اس کو وہاں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ وہی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑی مشہور جو آیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ سورہ جو 24واں پارہ بلکہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، 591 صفحہ ہے، یہ آپ نکال لیجئے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی بات ہو رہی ہے سیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، وہاں بات ہوئی تھی نا، اور کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑے، اور جبکہ کذب بالصدق اذ جاءہ، جبکہ یہ الصدق قرآن، الصدق یعنی اس سے بڑھ کر سچی بات اللہ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سے بڑھ کر، اذ جاءہ جبکہ یہ اس کے پاس آ جائے۔ اب یہ آپ کے اور میرے پاس، سب کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اب اس کتاب کے آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے گا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ والذی جاء بالصدق، اس کے مقابلے پر ایک اور انسان بھی آئے گا، ایک اور شخص بھی آئے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جاء بالصدق، وہ اس الصدق کے ساتھ آئے گا تمہارے پاس۔ وہ اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑ کر نہیں آئے گا، اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائے گا، بلکہ وہ تمہارے پاس قرآن لے کر آئے گا، یہ الصدق لے کر آئے گا، اور اس الصدق کے ذریعے وہ کیا کرے گا؟ وَصَدَّقَ بِهِ، اس کے ساتھ پھر وہ ہر اس بات کی تصدیق کرے گا جو اس کو اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر پیش کی جائیں گی۔ یہ ہے اس بات کا اصل خلاصہ جو اللہ پاک نے خود ہی بیان کر دیا۔ کتاب اللہ کے خلاصہ، کتاب اللہ کی تفسیر اور کتاب اللہ کی تفصیل بتانے کے لیے کہیں جانے کی، کہیں بات کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، الحمدللہ آپ کو اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن اس بلڈوزر کی طرح ہے جو اپنی سڑک خود بچھاتا ہے، اس کی مثال، اور قرآن اپنی بات کی تصدیق خود کرتا ہے، واللہ تفصیل خود بتا رہا ہے۔ اللہ لکل شیء تفصیل، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ وصدق بہ، اور اسی قرآن سے تصدیق کرواؤ، تو جو یہ کام کرے گا اولئک هم المتقون، اللہ نے تقوی کا ایک سٹینڈرڈ آپ کو دے دیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کتنے متقی ہو، ایک متقی وہ ہے
جن کو شیطان نے زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بھلا اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس کو زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، جس کو اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے جائیں، ڈیکوریٹ کر کے، فرآہ حسنا، اور اس کو بڑے اچھے معلوم ہو کہ میں تو بڑے نیک کام کر رہا ہوں، میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ متقی اور پرہیزگار کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو ہم واپس آتے ہیں، اور یہ بات جو آج اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑنے والی، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والی، تو پچھلا پورا رکوع جس کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، شرک کے حوالے سے بھی کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، غیر اللہ کو اپنا ولی اور کارساز پکڑنے کے حوالے سے بھی وہاں پر بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد اور نظریات کے اوپر بھی بات کی جو اللہ کے نام پر یا رسول کے نام پر ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں دین کے نام پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے تمہارے کاروبار میں، تمہاری اولاد میں بندش کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہاں پر یہ فرمایا تھا آیت نمبر 17 میں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ۔ تو یہ سارے جو عقیدے ہیں یہ اللہ کے نام پر ہی یا دین کے نام پر ہمیں پیش کیے جاتے ہیں، جی بندش ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا ہمارا دینی معاملہ ہے اور دینی ہم لوگوں کے پاس اور عملیات کرنے والوں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑے اور اللہ کی آیات کو بھی جھٹلا دے۔ یہ اللہ کی آیات ہمارے سامنے ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا وہی ہے جو اللہ کی آیات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں، اگر خود کو دھوکے میں رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ہر انسان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن میں اللہ کی بات ہے اور مجھے قرآن کے مطابق آخرت میں جواب دینا ہے، تو پھر وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گا۔ اللہ کی آیات کو ماننے کے باوجود ان کو اگنور کر دینا، یہی ان کی تکذیب ہے۔ اور کہیں اور پر آپ نے تکیہ اور سہارا کیا ہو، کسی اور کلام کو آپ اللہ کے کلام کے برابر اہمیت دے رہے ہوں، تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ شرک ہی ہے، شرکت ہی تو ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر کسی اور کے حکم کو لانا، اللہ کی بات کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات کو امپورٹنس دینا، چاہے رسول کے نام پر ہی آپ کو کیوں نہ پیش کی گئی ہوں۔ یہ ہے قول رسول کریم، انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ نے کہا ایسا ظلم کرنے والے لوگ کبھی بھی ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے قیامت کے دن۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم یہ کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا اللہ کے طرح، کہ وہ بھی اللہ کی طرح ہماری سنتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو عرصہ ہو گیا جن کو وفات پائے ہوئے، ان وفات شدگان ہستیوں کو بھی ایسے ہی پکارنا، وہ کیا شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن نہیں مانتے، جتنا مرضی آپ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جن کو تم پکار رہے تھے نا کہ وہ بھی تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہاری حاجت روا ہیں، تمہارے مشکل کشاں ہیں، اور تم یہ سوچ کر ان کو اپنی زندگی میں پکارتے رہے ہو، بلاتے رہے ہو، نعرے لگاتے رہے ہو، تو ہم ان سے قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کر کے پوچھیں گے اَیْنَ شُرَکَاءَکُمْ، کہاں ہیں تمہارے وہ سارے شریک جن کو تم میرے ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ پوچھیں گے الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، بڑا زوم تھا نا تمہیں۔ اور دیکھیں، آپ یقین کریں، آج آپ لٹرلی آزما کر دیکھ لیں، آپ کہیں کہ یار وہ تمہاری طرح کے انسان تھے تو آپ کے اوپر برملا گرم ہو جائیں گے، آپ کے اوپر غصہ کریں گے کہ تمہیں کیا معلوم کا ان کا ہستی اور مقام کیا ہے، اور تم خبردار ہے جو تم نے ان کو ہماری طرح کے انسان بولا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہے، تمام پیغمبروں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ۔ اور میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو قرآن سے ریفرنسز دے چکا ہوں، اور میں آپ مجھ سے ریفرنسز مانگیں گے، میں وہ سارے ریفرنسز آپ کو دوں گا، اور آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ آج تو اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آپ
گوگل کریں، سرچ کریں، اسلام 360 پہ جائیں تو آپ وہ لفظ لکھیں عبداللہ، تو آپ کو تمام نبیوں کے ساتھ یہ لفظ مل جائے گا۔ اللہ کے بندے ہم تو اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا دنیا میں، آج دکھاؤ مجھے وہ کہاں ہیں تمہارے سارے شریک۔ اور سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ وہ کہیں گے کہ تبر الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی تھی وہ تو اس دن تبرہ کریں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرتے تھے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دیں، اور اللہ وہ کہیں گے کہ نہیں، آج سب کو ہی دوہرا عذاب ہوگا۔ تو یہ ساری بات ہم یہاں پر سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آیتیں میں آپ کو دے دوں گا بھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ ثم لم تکن فتنتہم، تو دنیا میں جو تم یہ کرتے رہے ہو وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آیا۔ یہ جو تم نے دنیا میں یہ جو اپنا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ یہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، الا ان قالوا واللہ، بلکہ اب کیا کہیں گے یہ لوگ، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب۔ جب اللہ کو، اللہ کے نظام کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے تو پھر وہاں تو کوئی بہانہ نہیں چلنا، وہاں انہوں نے بھی مکر جانا، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا، ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں آزمائش رکھی ہوئی تھی، اور یہ اس کام سے کیسے بچتے اگر اوپر والی بات پر آ جاتے، اگر کتاب اللہ کی طرف آ جاتے، اگر اللہ کی کتاب کی، اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کرتے تو پھر قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے بچ جاتے۔ پیچھے بھی ہم رسول اللہ کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر آئے ہیں کہ مجھے تو قیامت کے دن کا اللہ کا خوف آتا ہے۔ یہاں پر تو یہ دنیا میں بے خوف ہوئے ہوئے تھے نا کہ وہاں پہ تو وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے نہیں شریک بنائے تھے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں انظر، آپ دیکھیں تو صحیح، کیفا، کیسے، کذبو، یہ تکذیب کر رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے انہی دعووں کی اب خود تکذیب کر رہے ہیں۔ دنیا میں کس کی تکذیب کر رہے تھے؟ اللہ کی بات کی تکذیب کر رہے تھے دنیا میں، کتاب اللہ کی طرف تو آتے نہیں۔ دیکھیں کفروا وکذبوا، میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ پورے قرآن میں سرچ کریں تو آپ کو کفروا اور کذبوا کا لفظ آئے گا بھی آیاتنا کے ساتھ، پورے قرآن میں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، الذین کفروا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ آیات کے ساتھ لفظ آیا پورے قرآن میں۔ کفروا بآیاتنا کا مطلب تو کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سرے سے ہماری آیات کا انکار ہی کر دیا، مانا ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی آیات ہیں۔ جب اللہ کو نہیں مانا تو اللہ کی آیات کو کیوں کر مانتے؟ انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، یہ تو ہو گئے کفروا۔ لیکن کذبوا بآیاتنا کا کیا مطلب ہوا؟ جب کفر کر ہی دیا، انکار کر ہی دیا، تو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوا؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ مان کے نہ ماننا، مانتے تو ہیں کہ اللہ کی آیات ہیں لیکن اب ان آیات کو نہیں ماننا ہم نے، بے شک اللہ کہی جائے۔ یہ ان کا رویہ ہے انسانوں کا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ پچھلی قوموں کا بھی یہی رویہ رہا، اور آج حاملین قرآن کا بھی یہی رویہ ہے۔ تکذیب ہمیشہ وہی کرتا ہے جو مانتا ہے، یعنی جھٹلانا، کہ نہ ہی ماننی پڑے بات، جھٹلا دی۔ آج کے دن کیا کر رہے ہیں؟ کذبوا علی انفسہم، اپنے آپ کی ان سارے دعووں کو خود جھٹلا رہے ہیں، وضل عنہم، اور ہٹ گئے ہیں ان سے، گم ہو گئے ہیں ان سے، ما کانوا یفترون، وہ سب افترائیں جو اوپر بات ہوئی تھی نا، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا،
جو اللہ کے نام پر گھڑ گھڑ کے آپ کو یہاں پر ان کے شانے، ان کے قصیدے، ان کے واقعات اور ان کی کرامات اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو بتائیں گے، تو اللہ نے کہا ہے ما کانوا یفترون، جو کچھ گھڑتے رہے ہیں نا اب وہ نہیں مل رہا۔ ایک اور مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پیر نہیں اڑدا مرید اڑاتا ہے، تو یہ وہ بات اتنی ہوتی ہے نا تو یہ رائی کو پہاڑ کر دیتے ہیں ماننے والے۔ اب یہ جو وہ کچھ گھڑتے تھے نا ان کے لیے آپ کو بتائیں گے جی ہمارے تو وہ فلانے یہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو سب اس وقت بیٹھ کے یہ منہوں کی باتیں کرتے تھے نا، افتراء کرتے تھے، گھڑتے تھے، اب وہ ساری ان سے جاتی رہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایسے بھی ہیں مَن یَسْتَمِعُ إِلَيْکَ، جو آپ کی طرف سننے کی وہ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جبکہ ہم نے ان کی بدنیتی کی وجہ سے ان کے قلوب پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی اللہ دلوں کی بات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ سنتے ضرور ہیں آپ کی محفل میں آ کے، آپ کو قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے کے ناطے، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ہونے کے ناطے سننے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کی مانتے نہیں ہیں، ان کے دل کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے ہم نے ان کے دل کے درمیان اور ان کے کانوں کے درمیان کیا کر دیا ہے، وہ پردہ کر دیا، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے بات۔ ففی آذانہم وقرا، اور ان کے جو کان ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک بھاری پن ڈال دیا، ثقل، ایک ایسا تعصب کا ان کے اندر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ دیکھ بھی لیں، کل آیتن، تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا کائنات کا، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، گرمی، سردی، نیو برتھ کے بعد اس کا پروان چڑھنا، پھر جوان ہونا، جاندار، پرند اور نباتات، انسان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن، یہ آیات اترنے کے باوجود اور ان قرآن کی آیات کا اللہ تعالیٰ کے قول کا، اللہ کے فعل کے ساتھ مطابقت کو جانچ لینے کے باوجود یہ نہیں مانتے اللہ کی بات کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خود کو دھوکے میں ڈالنا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جانتے بوجھتے غلط کام کرنا۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑتے بھی ہیں، مجادلہ کرتے ہیں۔ جدال لفظ اسی سے ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے جنگ و جدل۔ یقول الذین کفروا، وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی بات کا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور پھر اس قرآن کی ہدایات کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتاری ہیں، وہ اسے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کبھی بیٹھیں روایتی درس و تدریس کے کسی بھی محفل میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت آپ کو بتا رہے ہوں گے اور آپ کو لے جائیں گے شان نزول پر، اور 1400 سال پہلے آپ کو وہاں پر لے جا کر آپ کو اس ماحول میں رکھ کر آپ کو ساتھ سارا ایک قرآن کی وہ کر کے تشریح بھی کر دیں گے، تفسیریں بیان کر دیں گے، ایک کی آیت کے پر 4 6 روایات بھی پیش کر دیں گے۔ اس کی موٹی مثال کتاب کی شکل میں تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ لیں، اور ایون کہ وہ جو 4 روایات بھی تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہیں نا، وہ بھی آپس میں کنٹراڈکٹ ہیں، یعنی ایک ہی آیت کے شان نزول پر جو روایات پیش کی جائیں گی آپ کو، وہ بھی آپس میں کنٹراڈکٹ ہوں گی۔ تو یہ ایک ماحول میں ایک اس میں آپ کو لے جاتے ہیں، اور جو
اس آیت نے جو آپ کے ساتھ آج کے وقت میں، آج کے دور میں آپ کے ساتھ جو اس آیت نے اللہ نے آپ کے ساتھ بات کی اور آپ کو جو لاہ عمل دیا اور آپ سے جو اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے اور معاشرے کے اندر جو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوگا، اور نہیں کرتے تو دیکھیں معاشرے کا حال پھر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوا ہے کہ قرآن بالکل آپ سمجھ لیں کہ بے معنی کر کے رکھ دیا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی طرف قرآن میں اشارہ دیا ہے. اللہ کی آیات کو تو عاجز کرنے کی کوشش میں تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں نا. مجھے بتائیں یہ تگ و دو کون لوگ کر رہے ہیں، کن کے مفادات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے؟ تو بہرحال ہر انسان کو اپنے ان ساری آیات کو مد نظر رکھ کر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن ہر فرد نے فرداً اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سلیبس سے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہاں تک کہ وہ خود نہیں صرف رکتے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. وَيَنْأُونَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس قرآن سے. فَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کس کو ہلاک کر رہے ہیں ان باتوں سے؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ہتھ کنڈے جو استعمال کریں. وَمَا يَشْعُرُونَ، جب قرآن ہی کو چھوڑ دیں گے تو ان کو شعور کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، یہ آپ کی روح کا جوڑا ہے. ہر انسان کی روح کا جو جوڑا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ مکمل ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. ہر انسان کی روح کا جو جوڑا ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جب آپ کی روح کو اللہ کا کلام مل جائے گا تو آپ کی روح مکمل ہو جائے گی. یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے روح کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. جب ہم اس کو انشاءاللہ ایز اے ٹاپک ڈسکس کریں گے تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ ساری ریزننگ بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، اور روح کا جوڑا یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے. وما یشعرون، ان کو شعور کہاں سے آئے گا جب قرآن کی طرف آنا ہے نہیں. ولو ترا اذا وقفوا علی النار، اور کاش کہ آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ آگ کے اوپر ہوں گے. فقالوا یا لیتنا، اور پھر حسرت کریں گے کاش نردو، ہمیں واپس لوٹایا جائے، ہم واپس چلے جائیں دنیا میں. اب کس چیز کے اوپر حسرت ہو رہی ہے اور کس چیز کے اوپر افسوس ہو رہا ہے اور کس چیز کے پیچھے واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ لا نکذب بآیات ربنا، کہ ہم واپس جائیں اور اپنے رب کی آیات کا پھر انکار نہ کریں. تو آج کیا مسئلہ ہے؟ آج کیا مسئلہ ہے اللہ کی آیات کی طرف نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی آیات سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کی آیات بتائی ہی نہیں جاتی، اللہ کی آیات سنائی ہی نہیں جاتی. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ 99% اپنے خطبے جمعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ کی آیت عربی میں ضرور پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو ادھر ادھر کی سنا کے اور آپ کو جناب آدھا پونا گھنٹہ لے کر اور جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے. 99%. 1% بھی اگر ہو نا آپ کی 25 کروڑ یا 30 کروڑ کی آبادی میں، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بن جاتے ہیں، 30 لاکھ بن جاتے ہیں. 30 لاکھ جگہوں پر کیا ایسے خطبے ہو رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں، اللہ ہی کی آیات کو بیان کریں.
قیامت کے دن کی کاش یہ ہو رہی ہے کہ یا لیتنا نردو لا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے واپس اور پھر ہم اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پھر اللہ کی آیات کے ماننے والے ہو جائیں۔ تو دنیا میں یہ بھی اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ دنیا میں اللہ کی آیات کے ماننے والے نہیں تھے، دعویٰ تھا، یہ بھی اس میں سے بات نکلتی ہے کہ دعویٰ تھا کہ ہم ماننے والے ہیں، دعویٰ تھا کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، پتہ تھا کہ اللہ کی آیات ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ہماری سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ یہ تو کافروں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں تو ثابت کر رہی ہیں کہ یہ تو ٹوٹلی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس کے حاملین تھے کتاب اللہ کے۔ بل بدا لہم، بلکہ وہ جو بدا ان کے اوپر کھول دیا جائے گا، ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چھپاتے تھے، افترا کی ہوئی تھی، انہوں نے گھڑی ہوئی تھی، اب وہ سارے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم وہ بتا رہے ہیں ان کو، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ۔ اب اللہ اپنی بات، اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے کاش کے مقابلے میں اگر ان کو واپس دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، وہ پھر وہی لعادوا، پھر وہ اعادہ دوبارہ یہی کریں گے۔ کس بات کا؟ کہ جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا، لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ کاذبین ہی رہیں گے۔ آج قیامت کا دن آنے سے پہلے اور قیامت کا آپ کی اور میری کب ہے؟ آپ کی اور میری قیامت کب ہے؟ کسی بھی لمحے میری اور آپ کی موت آ سکتی ہے، ابھی اور اسی لمحے میری اور آپ کی موت آ سکتی ہے۔ تو میری اور آپ کی قیامت تو یہ کھڑی ہے۔ مطلب کس حوصلے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ سارے حوصلے؟ کون دیتا ہے یہ حوصلہ انسان کو؟ یہ جو دوست بن کر آتا ہے، یہ جو ساتھی بن کر آتا ہے، یہ شیطان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت برا ساتھی ہے یہ، سا کرینا، یہ بہت برا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ ساتھی بن کر آئیں گے، دوست بن کر آئیں گے، خیر خواہ بن کر آئیں گے آپ کے سامنے۔ بی اویئر، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ دنیا میں یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، کسی چیز کی ٹینشن نہ لو، اور یہی ہماری زندگی، اور اس کے بعد ہم نے زندہ نہیں کیے جانا ہے، یعنی ہمیں حساب کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کاش اس وقت بھی دیکھیں جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ جو حق نہیں تھا، سچ نہیں تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہیں گے یقیناً، ربنا، اور ہمارے رب۔ اب اللہ سے اللہ کی محبت یاد آ رہی ہے، اللہ کی قربت یاد آ رہی ہے جب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اور دنیا میں ضرورتوں کے لیے کس کے پاس بھاگتے ہیں؟ رب کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ ربی و ربکم، تمام انبیاء کرام کی سٹیٹمنٹ قرآن میں موجود ہے کہ میرا رب اور تمہارا رب، ربی و ربکم، ربی و ربکم، ہر نبی نے یہی بتایا، میرا رب تمہارا رب، میرا رب تمہارا رب۔ اور دنیا میں کیا عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ ساڑی بگڑی فلانا بناندہ ہے، ساڑا مشکل کشا ہوئے فلانا، یہ ہے۔ بہرحال کہیں گے یقیناً ہے ہمارے رب، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، بس اب اللہ کہیں گے کہ اب چکھو یہ عذاب، یہ عذاب اب تمہارا مقدر ہے، یہ نہیں اب تم سے ٹلے گا۔ اللہ کو سامنے قیامت کے دن حاضر ہو کر اس کو ماننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرعون نے جب کہا تھا نا کہ آمنت، میں ایمان لے کر آیا برب موسیٰ اور اللہ نے کہا نہیں، اللہ اب تم آئے ہو، اب نہیں۔ موت کے وقت جب اس نے ایمان فرشتوں کو دیکھ کر، اپنی موت کو دیکھ کر، تو قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں میری آیات کا انکار کرتے رہے اور میری آیات کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا ہر اس بات کو جو
آپ نے نازل کی ہماری طرف اس قرآن میں واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔